بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال تعالی محمد الرسول اللہ۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک ایسے واقعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ضلع قصور کے علاقہ میں تبلیغی سلسلہ میں مجھے پروگرام پر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک نہر آئی اور وہاں کے ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ مولانا، یہ نہر جو آپ دیکھ رہے ہیں، جب پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تھا تو یہ نہر میں جو پانی تھا اس پانی کا رنگ بھی خون جیسا تھا، یعنی اس نہر کے اندر یوں سمجھ لیں کہ پانی نہیں بہتا تھا بلکہ مسلمانوں کا خون بہتا تھا۔ اور پاکستان کی اس آزادی کی تحریک میں مورخین نے لکھا ہے 12 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ 12 لاکھ مسلمان جو اللہ کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے، بہت ساری ماؤں کی عصمت دری کی گئی اور بہت سارے معصوم بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ اور میں نے ایک کتاب میں خود پڑھا ہے کہ جو ہندو اور سکھ لوگ تھے وہ مسلمان ماؤں کے بچوں کو ان کی گودیوں سے، سینوں سے چھینتے تھے اور اس دودھ پیتے بچے کو آسمان کی طرف اچھالتے تھے، اور جب بچہ زمین کی طرف لوٹتا تھا تو نیچے نیزہ کر دیا کرتے تھے، اور وہ بچہ نیزے کی انی کے اوپر اٹک جاتا، اور جب وہ بچہ چیختا چلاتا تو یہ لوگ خوش ہو کر مسکرا کر کہتے، دیکھو پاکستان کا جھنڈا بن گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر ایک لفظ نہ ہوتا، اگر ایک جملہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم کوئی جان دینے کے لیے آگے نہ بڑھتا، کوئی ماں اپنی عصمت دری نہ کرواتی، اور یہ بچے ذبح نہ ہوتے۔ یہ بس 2 جملے ہی تھے جن جملوں کی بنا پہ مسلمانوں نے ہنس کر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ 2 جملے کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہی 2 کلموں کی خاطر، انہی 2 جملوں کی خاطر مسلمانوں نے قربانیاں دیں، بلکہ میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں۔ مجھ سے پہلے مولانا شفیق خان پسروری حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے اہل حدیث کی اور نظریہ پاکستان کی ایک پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کر چکے،
جس کا آپ کے سامنے ذکر کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں صرف 2-4 باتیں آپ سے کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک جو کلمے کی بنیاد پہ بنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، میں یار لوگوں کو کچھ نہیں کہتا، میں ان کو کچھ نہیں کہتا، اور نہ ہی میں ان کو اپنی گفتگو کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور کسی قبر پہ سجدہ کرنے پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں کسی ایسے کا ذکر نہیں کرنا چاہتا جو حکومت پاکستان کی کرسی لینے کے لیے پتہ نہیں کس کس دربار پہ جا کے سجدے کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ملے گا فلاں دربار سے ملے گا، فلاں سرکار سے ملے گا۔ میں ان کو اپنی گفتگو کا حصہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے، آپ اہل توحید ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اہل توحید ہونے کے ناطے، اہل حدیث ہونے کے ناطے، اس ملک میں آپ نے توحید کے لیے کیا کیا ہے؟ جیسا کہ حضرت علامہ اقبال نے کہا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، بزم توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میرے خیال میں ہر اہل حدیث پر یہ لازم ہے، ہر اہل توحید پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم کسی ایک شخص کو مواحد ضرور بنائے۔ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ نے جلسے بڑے سنے، آپ نے تقریریں بڑی سنی، اور آپ نے یہ سارا بوجھ ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے۔ تقریر کریں تو یہ کریں، جلسے کریں تو یہ کریں، کانفرنسز کریں تو یہ کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سینے میں توحید ہے، بس یہی کافی ہے۔ نہیں، بزم توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آپ میں سے ہر اہل توحید پر، یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو مخاطب نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ میں پورے پاکستان کے طول و عرض میں بیٹھے ہوئے ہر اہل حدیث سے مخاطب ہو کر کہوں گا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں اہل حدیث، میں تجھ سے پوچھتا ہوں اہل توحید، کیا تو نے اپنی زندگی میں کسی ایک شخص کو توحید پر اور اللہ کی توحید پر آنے کی دعوت دی؟ کیا تیری تبلیغ سے، تیری دعوت سے کوئی ایک شخص شرک چھوڑ کر توحید پر آیا؟ اگر آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو نے اہل توحید ہونے والا کام کیا ہے، اور اگر تو نے یہی نہیں کیا تو پھر تو نے کیا کیا ہے؟ آج کی کانفرنس سے آغاز کیجئے، آج کی گفتگو سے آغاز کیجئے، آج کی اس کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جائیے، آپ میں سے اگر کسی نے کسی ایک شخص کو اللہ کی توحید پر آپ نہیں لے کر آئے تو آج سے محنت کریں، آج سے کوشش کریں، اپنے اوپر یہ ذمہ داری کو ڈال لیں اور اپنے لیے اس بات کو ضروری کر لیں کہ میں نے اپنی زندگی میں زیادہ نہیں تو کم از کم کسی ایک مشرک کو مواحد ضرور بنانا ہے، اللہ کی توحید پر ضرور لے کر آنا ہے۔ اس کے لیے میں یہ تو نہیں کہتا ہاتھ کھڑے کرو، کیونکہ ہاتھ کھڑے یہاں تو آپ کریں گے، پھر وہاں جا کے بھی کہیں گے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، نہ یہ جذبہ چاہیے، ہمیں آپ کے دل کا ارادہ چاہیے، ہمیں عزم دل جدم چاہیے۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات اور آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت، اللہ کے پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے اوپر سیرت کو نافذ کریں۔ سب سے پہلے تو ہم اہل حدیث، وہ وقت تھا جب لوگ کہا کرتے تھے اہل حدیث ہو
اور گانے سنے یہ ہو نہیں سکتا. اہل حدیث ہو اور شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو یہ ہو نہیں سکتا. اہل حدیث ہو بے نمازی ہو یہ ہو نہیں سکتا. آج سب کچھ چل رہا ہے, آج سارا کچھ چل رہا ہے. اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اب وہابی کم ہیں, گلابی زیادہ ہیں. ہمیں وہابیوں کی ضرورت ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے جو محمد الرسول اللہ اس معنی کو سمجھیں, اس عقیدے کو سمجھیں, اس جز کو سمجھیں. ہر اہل حدیث کے چہرے پہ داڑھی ہو, ہر اہل حدیث 5 وقت کا پکا نمازی ہو, ہر اہل حدیث کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو. یہ اپنے اوپر لازم کریں, اپنے اوپر ضروری کریں. اور رہی بات ناموس صحابہ کی, رہی بات صدیق اکبر اور تمام صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کی, میں ان کو نہیں کہتا, میں آپ کو کہتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ کون سا فریضہ جو آپ نے سر انجام دیا؟ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں چھوڑو جلسے, اپنا کام کرو, اپنے کام میں مگن رہو. میں تو کئی ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں جی میں پکا اہل حدیث ہوں, وہ فلاں میرے والا ساتھی جو میرے ساتھ پارٹنرشپ ہے وہ فلاں ہے, اس نے مجھے کبھی نہیں چھیڑا, میں نے اس کو کبھی نہیں چھیڑا, وہ اپنی جگہ پکا ہے, میں اپنی جگہ پکا ہوں. وہ تو نے کیوں نہیں اس کو چھیڑا بھائی؟ تو نے کیوں نہیں اس کو دعوت دی؟ تو نے کیوں نہیں اس کو سمجھایا؟ تو نے کیوں نہیں اس کے سامنے حق پیش کیا؟ کروڑوں کا بزنس کرتے ہو, کروڑوں کا بزنس تمہیں یاد ہے, اسے حق سنانا یاد نہیں, اسے حق پر لے کے آنا یاد نہیں, اسے سچائی کی دعوت دینا تمہیں یاد نہیں. اہل حدیث کا کام یہ ہے, اہل حدیث کی غیرت یہ ہے. ہم یہی تو کر رہے ہیں. یہ ہمارے اکابر کیا کر رہے ہیں؟ یہ پروفیسر ساجد میر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میرے محترم میرے بھائی محترم عامر صدیقی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سلمان اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ میں جذبہ ہی تو پیدا کر رہے ہیں. جلسے تو کب سے چلتے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. ہمارا مقصد آپ نے غیرت پیدا کرنا ہے, آپ نے جرت پیدا کرنا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار معذرت کرنے کے بعد کہوں گا, اللہ کے فضل سے ہم سنانے آئے ہیں. میں اکاڑا سے آیا ہوں, میرے محترم عامر صدیقی صاحب اسلام آباد سے آئے ہیں یا خانپور سے آئے ہیں. ہمارا سفر زیادہ ہے, آپ کا سفر کم ہے. ہم بیٹھے ہیں, آپ چلے گئے ہیں. یہ ہے غیرت. ہم بیٹھے ہیں, یہی تو آپ کے اندر غیرت پیدا کرنی تھی. کہاں گئے آپ اور کیوں گئے آپ جب آپ کے قائدین یہاں موجود ہیں, جب ہم یہاں موجود ہیں اور ہم حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کو اس جملے پر پکے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں لڑاؤں گا, اللہ کے دین کے لیے لڑاؤں گا, پیغمبر کی سنت کے لیے لڑاؤں گا, صدیق کی صداقت کے لیے لڑاؤں گا, فاروق کی عدالت کے لیے لڑاؤں گا. اور سنو, اگر تم نہیں لڑو گے تو میں اکیلا لڑوں گا. یہ مت سمجھو کہ تم چلے گئے ہو تو ہمارے حوصلے پسپا ہو گئے. یہ مت سمجھنا تم چلے گئے تو ہم ڈسہارڈ ہو گئے. نہیں, ہم حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے اس مشن کو لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ ہم کبھی رکیں گے بھی نہیں, دبیں گے بھی نہیں. نہ دبنا ہے نہ رکنا ہے, اس مشن کو جاری رکھنا ہے. آپ کو یہ سبق دینا ہے, آپ کو یہ سمجھانا ہے, آپ کے اندر یہ غیرت پیدا کرنی ہے. رات کا 1 بجے یا 2 بجے یا 4 بجے یا 5 بجے چاہیے یہ تھا. مسلک کی غیرت کا تقاضا یہ ہے, جماعتی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھے نہیں, آپ یہاں بیٹھیں, اپنے قائدین کی بات پر توجہ دیں. میں شاید کچھ زیادہ کہہ بیٹھا, آپ کو شاید میری باتیں اچھی نہ لگی ہوں, لیکن میری عادت ہے حق کہنے کی. حق میں نے کہہ دیا. جب تک ہم منظم نہیں ہوں گے, مسلک کی غیرت پیدا نہیں کریں گے, تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے. ضرورت کسی کو کچھ کہنے کی نہیں, ضرورت اپنے آپ کو کچھ کہنے کی ہے. ضرورت یہ ہے ہم دوسروں کو چھوڑیں, اپنے آپ کو منظم کریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں.
جب ہم مضبوط ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے ہماری مضبوطی ہی باقی سب کے لیے موت بن جائے گی، ہماری کامیابی ہی باقی سب کے لیے ناکامی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔